الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سنة الله، ومن أحسن من الله سنة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس وعلداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي من عمل بهذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین میری مائیں بہنیں، حق تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کے اندر وہ صلاحیت، اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا فرمائی جس کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے بڑے بڑے انعامات گنوائے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور جس قدر خوشی اور مسرت کے اظہار کی وجہ کم ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ماشاءاللہ اتنے شوق و ذوق سے، اساتذہ بھی اور طلبہ بھی، اہل محلہ بھی، کمیٹی والے ذمہ دار سب ایسے شوق و جذبات سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ آپ حضرات کے شوق و جذبات کی بات ہے کہ اتنا موٹا اللہ کا کلام، اور اس کو بچے جو ہے 2 سال کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو پورا حفظ کر لیں، یہ خلوص اور دعائی ہو سکتی ہے، ورنہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں مدارس میں، خود ہمارے یہاں بھی مدرسہ چل رہا ہے، بڑی محنت اور کوشش کرتے ہیں، کوئی بچہ 4 سال میں، کوئی 5 سال میں، کوئی 3 سال میں بمشکل تمام حافظ ہو پاتے ہیں، پھر ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ کو مدرسے کی خوبی بیان کی جائے، یا ذمہ داروں کا اخلاص کہا جائے، یا خدا کی خاص رحمت جو ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے 2 سال کے اندر تقریباً 1 درجن حافظوں کا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسلادھار رحمت کی بارش ہے۔ اس پر جتنا بھی آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ حضرات کا خلوص اگر اسی طرح رہا اور اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا تو شاید کوئی گھر حافظ سے خالی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک وقت آ جائے گا عین قریب، آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے محلے میں 50 حافظ ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ فرمائیں گے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ 100 حافظ ہو گئے۔ لیکن ایک بات دھیان رکھنا ہے، جہاں بھی دینی کام ہوتا ہے اس دینی کام میں رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، شیطان ٹانگ ضرور پھنساتا ہے، طرح طرح کے خیال ضرور آتے ہیں، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو معاف فرما دیا ہے جو دلوں کے اندر وساوس آتے ہیں، وسوسے انسان جو ہے ذہنوں میں غلط ڈالتا ہے شیطان، لیکن وسوسوں پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا مدرسہ جس طرح چل رہا ہے خیر خوبی کے ساتھ وہ اسی طریقے سے چلتا رہے، اگر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ آئے خلوص کے ساتھ اور بس معاف کر دینا، یہ اپنی طبیعت کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر 2 چیزیں ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، ایک تو عاجزی ان کی ساری، سامنے جھک جانا، پست ہو جانا، غلطی نہ ہو تب بھی غلطی مان لینا، معاف کر دینا ایک دوسرے کو، یہ اگر ہمارے مدرسے میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ حضرات کے ذمہ داروں میں اور کمیٹی والوں میں محلے والوں میں ہر آدمی کی جو ہے اس سے ان کی ساری عاجزی، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کو سراہنا، یہ چیز بڑی اچھی ہے، اس سے بڑے بڑے کام انجام پاتے ہیں۔ تو یہ خیر خوبی ہمارے اندر سے ختم نہ ہو پائے۔ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع لا رہا ہے کہ آج وہ بچہ حافظ ہوا، کل وہ بچہ حافظ ہو رہا ہے، اور 2 مہینہ پہلے وہ ہو رہا ہے، 6 مہینہ بعد میں وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو بینک بیلنس سب بنا رہے ہیں، لیکن دنیا کا بینک بیلنس دنیا کے اندر رہ جائے گا، آخرت کے اعتبار سے بینک بیلنس وہی کام آنے والا ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ انسان کے ساتھ قبر تک اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر اس کے جو مال و دولت تھا اس کو بھی لے جاتے تھے قبر تک، لیکن
جو قبر میں جانے والا اس کے ساتھ کیا رہا؟ اس کے ساتھ تو صرف اس کے اعمال ہیں. اب وہ اعمال اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور اگر وہ اعمال بد ہیں اللہ جو ہے عذاب سے بچائے، تو اعمال ہی ساتھ جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن جو ہے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ آتے ہیں روک دیتا ہے کہ وہیں ٹھہر جاؤ، خبردار اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بھی شکل عطا فرماتا ہے. یہ خوبصورت آدمی کی شکل میں جو ہے مردے کے پاس یہ قرآن پاک کھڑا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اس کے پاس آنا ہے احترام کے ساتھ، سوال کرنا ادب کے ساتھ، اور میں محافظ اس کا کھڑا ہوا ہوں اللہ کا کلام. اللہ کا کلام جب موجود ہو تو پھر کسی کی کیا طاقت ہے؟ تو بڑی عزت. اور عذاب کے فرشتے تو فوراً منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. فرشتے تو سبھی طرح کے آتے ہیں، جونسوں کی اجازت ہوتی پھر اپنا وہ کام شروع کرتے ہیں. رحمت کا فرشتہ آتے ہیں، انتہائی ادب سے سوال و جواب ہوتے ہیں. وہ تو فارملٹی پوری کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سوال و جواب کریں. من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ وما دینکم، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن ھذا الرجل، یہ شخص جو دکھ رہا ہے کون ہے؟ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی درمیان پردہ حائل سب دور کر دیے جاتے ہیں اور آقا کو دکھایا جاتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اتنے آسان سوال و جواب یہ جبھی دے پاتا ہے آدمی جب اس کو ہوش حواس ٹھکانا ہوتے ہیں، اعمال صحیح ہوتا ہے. اور اگر اعمال صحیح نہیں ہوئے تو مسئلہ بڑا مشکل پڑ جاتا ہے، ادا نہیں ہو پاتے. تو قرآن پاک جو ہے اس کی ہمت دلائے گا اور اس کے کھڑا ہو جائے گا، دیکھو ذرا اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا دنیاوی اعتبار سے تو بینک بیلنس سب بناتے ہیں، لیکن آپ جو حضرات آخرت کا بینک بیلنس بنا رہے ہیں یہی اصل سمجھداری کی بات ہے. دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا جائے اور ضرور حاصل کیا جائے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب کچھ اس کو نہ سمجھا جائے. دینی تعلیم ساتھ ساتھ ضروری ہے. اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم نہ ہوئی تو ہماری بربادی ہے. بہت سی جگہ پر دنیاوی تعلیم حاصل جو کر لیتے ہیں بچے تو ان کا اندر دین نام کی چیز نہیں ہوتی. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ان کا اندر نہ کھانے کی تمیز، نہ پینے کی تمیز، نہ پہننے کی تمیز، نہ پاخانہ پیشاب کی تمیز، جیسے غیر یہود اور نصارہ کرتے ہیں اسی طریقے پر ساری زندگی بسر ہوتی ہے. اور اگر دینی تعلیم بھی ہو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تو پھر جو ہے دنیاوی تعلیم والوں کو بھی لے کر چلیں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے، اور غیروں کو بھی جو ہے وقت کی ضرورت ہے، غیروں کو بھی جو ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم پہنچائیں گے. دوسری زمانوں میں جو ہے دین کا کام کریں گے. تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم انتہائی ضروری ہے. تو آپ حضرات کے یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے کہ جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں اس قدر کامیابی، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. میں نے حدیث پاک پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو والدین کہیں گے یا اللہ یہ تاج ہمیں اس بدلے میں پہنایا جا رہا، ہمارا تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں اتنا اونچا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہلوایا جائے گا یہ تمہارے بچے نے جو حفظ کیا قرآن پاک اس کی بدولت تمہیں یہ انعام ہے. تو میدان محشر میں جو نفسی کا عالم ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، جہاں وہ عالم ہو وہاں جو ہے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے اور ان کے لیے عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے. میدان محشر میں دسترخوان لگائے جا رہے ہیں اور ایسی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے اعمال جتنے اچھے نہیں تھے تو بھئی تمہارے بچے نے حفظ کیا اللہ کا کلام، اس کے وسیلے میں تمہیں یہ دیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا وہ تاج بھی ایسا چمکنے والا ہوگا، یہ سورج اب تو اتنے اوپر ہے یہ تمہارے گھروں میں آ جائے اور گھروں میں آنے کے بعد جو اس کی روشنی ہو اتنی روشنی اس سورج کی اس وقت ہوگی جو حافظ کے سر پر تاج رکھا جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما ظنکم بالذی من عمل بہذا، جس نے خود قرآن حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، اس کی تلاوت کی،
جو ہے اس کے بارے میں تم خود ہی سوچ لو، اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا، اس کو کیسا تاج پہنائے گا اور جنت میں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ حافظ سے تو بس یہ کہا جائے گا اقرأ وارتقی، اس نے آخرت کی کمائی ہے نا، وہاں جو مکان ملے گا ایسا نہیں ملے گا جو پرانا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، جس کی مدت 100 سال ہو یا 200 سال ہو یا 300 سال ہو، نہیں، وہاں تو ایک دفعہ جو بن گیا بس بہت مضبوط مکان وہاں ملے گا، اور ایک منزل تو منزل نہیں۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل، یعنی اللہ فرمائے گا جس طرح دنیا میں تم تلاوت کرتے ہو نا، اس طریقے سے تلاوت کرتے جاؤ اور ایک آیت پر ایک منزل چلتے جاؤ، ایک آیت پر ایک منزل چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ہوگی وہیں تمہارے آخری منزل ہوگی، اتنے منزل کا اللہ مکان عطا فرمائے گا۔ اور مکان بھی ایسے نہیں سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی، احادیث میں بھی آیا ہے بعضوں کو تو ایسا مکان دیا جائے گا جو پنے کا اور ان موتیوں کا جو ہے ایک ہی پتھر کا پورا مکان ہوگا، اس میں سینکڑوں ہزاروں کمرے ہوں گے اور ایک ہی مکان اللہ تعالیٰ ایک پتھر کا مکان عطا فرمائے۔ یہاں تو پنے کی چھٹائی کرتے ہیں اور اس میں عیب نکالتے ہیں، وہاں بے عیب ہوگا، ہر چیز بے عیب ہوگی۔ کن کے اشارے پر تو ساری دنیا، یہ زمین و آسمان، چاند و سورج سب وجود میں آ گئے، ہمارا آپ وجود میں آ گئے۔ حق تعالیٰ شانہ ایک دفعہ کن فرمائے گا، وہاں کتنی ساری چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ سب سے آخر میں جو آدمی جنت میں جائے گا، جو تھوڑی بہت زنگ اس کو لگ گیا تھا، اس زنگ دور کرنے کے لیے بھٹی میں اللہ نے ڈال دیا اس کو جہنم میں، تو جہنم کی بھٹی میں سے پاک ہو کر جو جنت میں آخر میں جائے گا، وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اس کو ملے گی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو اتنا آسان فرما دیا ہمارے لیے، اور اس وقت میں اتنی آسانی کے ساتھ کہ بس اب تو اتنا آسان سمجھیے کہ آٹا گوندھ گیا، آٹا گوندھنے کے بعد میں روٹی پک گئی، روٹی پکنے کے بعد میں لقمہ بھی توڑ دیا اور منہ میں لقمہ دیا جا رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی لقمہ کو نہ کھائے تو بتائیے پھر کمی کس کی طرف سے ہے؟ حق تعالی شانہ نے ہزاروں حفاظ، ہزاروں اساتذہ، ہزاروں منتظمین کھڑے کر دیے، اب بھی اگر جو ہے محلہ والے اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھائیں اور اس کی تعلیم نہ دلائیں تو بھائی بڑا مشکل کام ہے پھر تو۔ یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے، بچوں کو ادھر متوجہ فرمایا، آپ حضرات کی توجہ رہی اور قرآن پاک کی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، کامیابی ہو رہی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس زمانوں کو یاد کرو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں قرآن کی تعلیم اتنی آسان نہیں تھی۔ اگر کوئی 2-4 آیتیں سیکھ لیتا تھا اور یہ پتہ چل جائے اس نے قرآن پاک کو حصہ سیکھ لیا ہے، اس کو جو ہے بے عزت کیا جاتا، اس کے جوتے لگائے جاتے، اس کو مارا جاتا، اس کو برادری سے نکال دیا جاتا، اس کو پہاڑوں میں پھینک دیا جاتا، اس کو گرم ریتی زمین میں پھینک دیا جاتا، لوہے کی میخیں ان کے پیروں میں گاڑ دی جاتی، ہتھیلیوں میں میخیں گاڑ دی جاتی، اور اسے کہا جاتا کہ اس دین کو چھوڑ دے، اس قرآن کو چھوڑ دے۔ ایسی ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس قرآن کو سیکھنے کی خاطر جو ہے برادری سے بھی نکالا گئے، ان کو مارا بھی گیا، ان کو پیٹا بھی گیا، اور یہاں تک کہ ان کو جو ہے شہید بھی کر دیا گیا، لیکن قرآن پاک کی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ اس وقت پہ یاد کرو قرآن کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، آج تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان فرما دیا ہمارے لیے۔ ہمیں کون روکنے والا ہے، کون مارنے والا ہے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہو بھائی، ان کی تو پٹائی کی جائے۔ اس وقت میں کیسی کیسی مشقتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ایک نے نہیں ہزاروں صحابہ نے جو ہے اس کے لیے جو کیسی کیسی پٹائیاں کھائی ہیں، اور خاندانوں تک نے جو ہے کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور کتنے حفاظ کو قرا کو صرف اس لیے کہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے بیک وقت ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ جماعت کی جماعت کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے دھوکہ دے کر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے قرآن سیکھیں گے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ تو بہت سارے قاریوں کو بھیج دو۔ وہاں قاریوں کی ایک جماعت بھیج دی گئی، اور وہاں جا کے نالائقوں نے چاروں طرف سے تیروں تلواروں سے ان پر حملے کیے اور سب کو شہید کر دیا گیا۔ اب تو اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ تو
تو اس وقت جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. آج تو اللہ نے بڑی آسانیاں فرما دی ہیں، اس کا کرم ہے، اور یہ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو اتنا آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو گئی. بخاری شریف میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، میرا بچپنا تھا اور بچپن میں جو ہے میں بچپن کی وجہ سے مدینہ شریف جا نہیں سکتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور میں نے کیا کیا، مدینے سے قافلے آتے تھے، میں رستے میں بیٹھ جاتا، جب قافلے والے آتے تو قافلے والوں سے مصافحہ کرتا، سلام کرتا، ان کی خدمت کرتا، اور ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان سے میں پوچھتا کہ قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ تو پھر قرآن کا جو حصہ ان کو یاد ہوتا، ان سے جو ہے اس حصوں کو یہ سنتے اور سننے کے بعد میں پھر اس کو یاد کرتے. اسی طریقے پر قرآن پاک کا بہت سارا حصہ ان کو یاد ہو گیا. تو اس طرح جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور محنت و مشقت سے اس کو حاصل کرتے تھے. پھر جب قرآن کی تعلیم ان لوگوں نے حاصل کی، قرآن صحیح معنی میں ان کے سینوں میں آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح مومن کی جو صفات ہو سکتی ہیں وہ صفات ان کا اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور صحیح مومن کی صفات قرآن پاک میں بہت ساری بتائی گئی ہیں. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، اور تجربے کی بات ہے، بزرگوں نے فرمایا کوشش یہ ہونی چاہیے ہمارا بچہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے، کم از کم سب سے پہلے نازا اس کو قرآن پاک پڑھا دیا جائے اور پھر دنیاوی تعلیم اس کو ڈالا جائے. سب سے پہلے اللہ کا نور قلب میں آ جائے. اور میں نہیں عرض کر رہا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، اگر حفظ تو خیر بہت ہی بڑی بات ہے، جس بچے نے اپنے سینے میں قرآن سنبھالیا، ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا بیج جو اس کے دل کا اندر آ گیا، انشاءاللہ من جانب اللہ اس کی حفاظت ہوگی. پھر کوئی دنیا کی طاقت، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے چکڑالوی ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے اور دوسرے جو ہے فرقے ہوں، وہ کوئی فرقے کا دعویٰ اس کے اوپر نہیں چلے گا، کیونکہ خدا کا کلام اس نے پڑھ لیا ہے، آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا، دل میں اس کے اندر سما لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں اور اس کا ارادہ کریں. اول تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گھر ایسا خالی نہیں رہا جس میں کم از کم ایک بچہ حافظ نہ ہو جائے، اور ہمارے سب بچے، ہماری سب بچیاں وہ ناظرہ قرآن پاک کم سے کم ضرور پڑھیں گی، اور پھر جو ہے نماز کا لائق جو صورتیں ہیں وہ ضرور بچہ اور بچی سب حفظ کریں گے. ہماری نمازیں اگر صحیح نہیں ہوئی، نماز کب صحیح ہوں گے؟ جو پہلا قرآن صحیح ہوگا، اور پھر دوسری چیزیں تو بعد میں ہیں، وہ تو سب آ جاتی ہیں، آسان ہیں. سب سے پہلے قرآن کا حصہ. تو جب قرآن کا بیج ہمارے دل کے اندر، بچوں کے دل کے اندر ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو اچھی صفات ہیں مومنین کی، وہ صفات ضرور آئیں گی. امانت داری کی صفت ان کے اندر آئے گی، ماں باپ کی خدمت کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی، پڑوسیوں کے آرام پہنچائیں گے، بد نظری ان کے اندر نہیں ہوگی. یہ ساری صفات مومن کی جو صفات ہیں ان کے اندر آتی چلی جائیں گی. کب؟ جب اللہ کا کلام ان کے سینوں میں ہوگا. ایک واقعہ صرف نقل کر کے بات کو پوری کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک پر بڑی محنت تھی. ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں آپ کو بھوک لگی اور پیاس بھی لگ رہی تھی. ایک بکری کا چرواہا، چرانے والا، اس صاحب نے فرمایا کہ بھئی تھوڑا دودھ مجھے دے دیں، مجھے پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے. اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں مالک نہیں، میں تو خالی رکھوالا ہوں، ان کا چرانے والا ہوں، مجھے تنخواہ دی جاتی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں دے سکتا، مالک کی اجازت نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، وہ پہچانتے نہیں تھے کہ بادشاہ وقت یہی ہیں، بھئی ایسا کرو، دیکھو تم ایک بکری مجھے بیچ دو، اور تم مجھے بکری بیچ دو گے تو میں اس کا دودھ بھی لے لوں گا اور سفر میں ساتھ لے جاؤں گا، بھوک لگے گی کاٹ کے کھا لیں گے، اس کو ذبح کر لیں گے، اور تمہارے لیے ہم پیسے دیتے ہیں، تمہارا کام بن جائے گا. مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. اتنی بات سنتے ہی اس نے کہا یا ھذا فإن اللہ، ارے خدا کے بندے، وہ مالک اگر سے نہیں دیکھ رہا لیکن مالک الملک تو دیکھ رہا ہے. بکریوں کو مالک اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو بکریوں کو مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. اللہ کہاں سے لگا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے میں ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا.
میں دوسروں سے چھپ سکتا ہوں لیکن خدا سے نہیں چھپ سکتا. میں تو جو ہے اس طرح نہیں. قرآن پاک میں جو ہے امانت داری کا ہمیں سبق سکھایا گیا ہے, تو اس لیے ہم تو جو ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آزما رہے تھے. آپ نے فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ایسے امانت دار ہم جو میری سلطنت میں پیدا فرمائے, اور فرمایا جب تک تیرے جیسا آدمی میری سلطنت میں ہے جب تک انشاءاللہ تعالی سلطنت کو کوئی بگاڑنے والا نہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے محلے میں اگر اسی طرح برکات, اسی طرح قرآن کا حفاظ آتے رہے تو پھر انشاءاللہ تعالی محلہ کے چار چاند خود ہی لگ جائیں گے. حق تعالی شانہ صحیح معنی میں جو ہے ہم سب کو اس گاڑی کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور زیادہ سے زیادہ حق تعالی شانہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر فرمائیں. اور میں مبارکباد دوں گا ان باپوں کو جب اپنے بچوں کو جو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پابندی سے مدرسے میں بھیج رہے ہیں, اور میں مبارکباد دوں گا ان کی ماؤں کو, بچوں کی ماؤں کو جو بچوں کو تیار کر کے وقت پر ان کے کھانے کپڑے کا ہر چیز کا لحاظ کر کے پھر جو ہے ان کو دینی لباس پہنا کر مدرسے میں بھیج رہی ہیں. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت دن جب دے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ دینی خدمت پر, دین سکھانے پر, قرآن سکھانے پر حق تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. اور آخرت کی نعمتیں تو ملیں گے ہی. ان قریب آپ دیکھ لینا یہ بچے جب بڑے ہوں گے, جب ماں باپ کو آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے, ماں باپ کی جب خدمت کریں گے, آپ کو دنیا ہی محسوس ہو جائے گا کہ دین اور دیندار میں اور دنیا دار میں کتنا فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ بچے, ان کو ایسی تربیت دی جا رہی ہے, ماں باپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنا, ماں باپ کی جوتیوں کو صاف کرنا یہ اپنا فخر سمجھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. یقیناً یا اللہ بہت سے حضرات تقاضوں میں ہوں گے, بہت سارے کام ان کو ہوں گی, بہت ساری الجھنیں ہوں گی. یا اللہ تیرا کلام یہاں پورا ہو رہا ہے, کلام کی تکمیل کی دعا کے لیے حضرات تشریف لائے ہیں, بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں. یا اللہ ان کا آنے کو قبول فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ختم پر دعا کی مقبولیت کے لیے ارشاد فرمایا, یا اللہ ہماری تمام الجھنوں کو دور فرما, جس قسم کی جس کی پریشانیاں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. سب میں آپس میں محبت پیدا فرما, محلوں میں آپس میں محبت, محلے میں آپس میں محبت عطا فرما, گھر گھر میں آپس میں محبت عطا فرما, شوہر بیوی میں آپس میں محبت عطا فرما, بھائی بھائیوں میں محبت عطا فرما. یا اللہ جس طرح اس محلے پر آپ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں, یا اللہ یہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں. ہمارے مدرسے میں یا اللہ مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے اور شہر کے دوسرے مدرسوں میں زیادہ سے زیادہ حفاظ یا اللہ پیدا ہوتے رہیں, تیرے کلام کو زیادہ پڑھنے پڑھانے والے پیدا ہوتے رہیں. یا اللہ جو مبارک سلسلہ چلا ہے یا اللہ یہ نعمت ہم سے چھین نہ جائے, یا اللہ یہ نعمت میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. یا اللہ ہمارے محلے میں کوئی گھر ایسا نہ بچے جس میں حافظ نہ ہو جائے. یا اللہ گھر گھر میں حافظ و حافظ بنا دے. یا اللہ تیری رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی, یا اللہ رحمت نازل ہی ہوتی رہے. یا اللہ پڑھنے والوں کو قبول فرما, پڑھانے والوں کو قبول فرما, جو اس میں تعاون کرنے والے ہیں, جو لے کر چل رہے ہیں مدرسے کو, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اہل محلے کو یا اللہ جزا خیر عطا فرما, اور جس طرح بھی ہم سے ہو سکے دامے درمے سخنے یا اللہ ہر اعتبار سے مدرسے کی اور مسجد کی یا اللہ ہم سب کو معاون بنا دے. اور یا اللہ اپنے مدرسے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے پڑھنے پر پڑھانے پر, یا اللہ تمام و پورا اجر ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ پورے ذمہ دار کو اس کا اجر عطا فرما, اساتذہ کو اس کا اجر عطا فرما, ماں باپ کو اجر عطا فرما. یا اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے ہماری تمام نیک تمناؤں کو نیک مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہماری دنیا کو بھی نیک بنا دے, یا اللہ ہماری آخرت کو بھی نیک بنا دے. اور یا اللہ اس کلام کی برکت سے جو مقروض ہیں ان قرضوں کے ادائیگی غیب سے شکل و صورت پیدا فرما دے. یا اللہ اس کلام کی برکت سے آخرت کی تمام منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر کے یا اللہ فیصلے فرما دے. یا اللہ جنت کے فیصلے فرما دے, حساب کتاب کی سختی کو ہم سے دور فرما دے.
یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں قبول فرما لے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین امت اور عزیز طلباء گرامی، کل آیت مبارکہ پڑھی تھی، یہی آیت تلاوت کی تھی، لیکن چونکہ معلوم تھا کہ مجلسیں دو ہونے والی ہیں، اس کا ترجمہ رہ گیا تھا، تو اس کا ترجمہ اور خلاصہ عرض کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کو ہی کرنی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. قرآن پاک سے پہلے اور بھی بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. بعض حضرات نے فرمایا ہے 104 نازل ہوئیں، جن میں سے بڑی بڑی 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور پھر قرآن پاک. ان چاروں کے نام تو عام طور سے ملتے ہیں اور 100 کا نام تو بھلا دی دنیا نے، ان کا نام ہی معلوم نہیں. قرآن پاک میں اپنا ذکر ضرور ملتا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، بہت سارے صحیفہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، پھر بعد میں بڑی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن اس میں بھی پھر اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتنے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر کتنے نازل ہوئے. مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے دلائل قائم کر کے ان کی تعداد بتائی. بہرحال نام ان کے ناموں کا ذکر نہیں ہے اور ہے تو بہت مختصر. لیکن جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، آسمانی کتابیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اور ان کے حفاظت کا ذمہ انسان کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا تھا. اب انسان تو خود کمزور ہے. جو آدمی خود کمزور ہو تو پھر وہ تو اپنی بھی جو ہے پوری طریقے پر اپنے ہی سہارے کے لیے ضرورت ہے کہ دوسرے کا سہارا ملے اس کو، اپنے ہی لیے ضرورت ہے کہ دوسرے کا سہارا چاہیے اس کے لیے. تو انسان تو بڑا کمزور ہے، اس لیے یہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا. اب آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. اس لیے اس وقت چیلنج کر دیا گیا تھا، اب بھی چیلنج ہے. قرآن پاک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے نازل ہوا تھا آج تک الحمدللہ بعین ہی محفوظ ہے اور قیامت تک بعین ہی محفوظ رہے گا. آئے کوئی مائے کا لال دنیا کے اندر سے، چاہے وہ یہودوں میں سے ہو، چاہے وہ نصارہ میں سے ہو، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، چاہے ملحدین میں سے ہو، چاہے وہ کوئی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، قرآن ایک زبر ایک زیر مٹا کر دکھائے. اور اس بات کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا قرآن صرف اوراق میں نہیں ہے، ہمارا قرآن جو ہے سینوں میں محفوظ ہے. انگریز نے زور آزمائی کی تھی، خوب آزمایا تھا، لیکن اپنا پورا ایڑی سے چوٹی کو زور لگا لیا، نسخوں کو جو ہے نظر آتش کر دیا، دریاؤں میں خرد برد کر دیا، لیکن
مسلمانوں نے بتایا اسی طریقے پر ایک مدرسے میں تعلیم ہو رہی تھی اور کئی جگہ کے ایسے واقعات ہیں قریب قریب. تو انگریز جو پیچھے پڑا ہوا تھا اس نے جو ہے انگریز نے جگہ جگہ قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا, کتب خانوں کو جلایا, منہ مانگی قیمت دی. ایک جگہ ایک معلم نے فرمایا جب ان کی بستی میں وہ پہنچے کہ بھائی ہمارے یہاں آؤ ذرا ہم بتائیں آپ کو, اور بچوں کی ترتیب لگا دی. ایک بچے سے قرآن پاک پڑھوایا اور دوسرے بچوں کو سمجھایا کہ یہ اگر غلطی کرے تو تم ٹوکنا. اس نے ذرا گڑبڑ کی, دوسرے بچے نے فوراً بتایا اس کو, اور پھر تیسری جگہ گڑبڑ کی, پھر بتایا اس کو. تو اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا. جب اس انگریز نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے تو پھر استاد صاحب نے بتایا کہ دیکھو یہ تم قرآن کے آوارات جلا سکتے ہو لیکن تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ کن سینوں میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سینوں میں محفوظ ہے قرآن پاک. تمہیں کیا معلوم کس سینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرما رہا ہو قرآن پاک کو. اس لیے تم ہمارے سارے جتنی بھی قرآن پاک ہے سب لے جاؤ, تم ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ہم تو بغیر قرآن کے پڑھائیں گے بچوں کو, ہمارے سینوں میں محفوظ ہے, سینوں بسینہ چلے گا, ہمیں برقوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آنکھیں کھل گئی, کہا کہ ہم نہیں ختم کر سکتے قرآن. فرمایا کہ اگر کبھی ضرورت محسوس ہوگی تو لکھوا لیں گے کاغذ میں, ہمیں کاغذ میں لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایک کلام عطا فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے. لیکن اب حفاظت قرآن پاک کی کون کریں گے یہ بھی متعین ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت انسانوں سے کرائے گا, انسانوں کے ذریعے کرائے گا. جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت انسانوں کے ذریعے, مسلمانوں کے ذریعے کرائے گا, مسلمانوں کے بچوں کے ذریعے کرائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اگر ہمارے اوپر ہو جائے, ہمارے بچوں سے اللہ قرآن کی حفاظت کرا لے تو کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں. تو آج الحمدللہ ایک بچے نے قرآن پاک حفظ فرمایا اور پورے قرآن کو چھوٹے سے بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, تو کوئی معمولی بات نہیں بھائی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے. ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر 313 معجزے لکھے ہوئے ہیں. کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا گیا کہ پانی کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے جب برتن کے اندر ہاتھ ڈال دیے تو انگلیوں میں سے فوارے چل گئے اور پورے مجمع نے, پورے لوگوں نے, ہزاروں نے پانی جو ہے پیا اور سب نے برتن بھر لیے. کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو آپ جو ہے مٹی پھینکتے دشمنوں کی طرف, سارے اندھے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہجرت کا واقعہ ہوا تو چاروں طرف سے تلواروں سے گھیر رکھا تھا گھر کو, لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی اللہ کا حکم سے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. آپ پڑھتے ہوئے چلے گئے, کسی کو نظر ہی نہیں آئے. ایک جگہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اونٹ بھاگا ہوا آیا, آپ کے پیروں میں لوٹنے لگا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا مالک کون ہے بلاؤ. چنانچہ مالک آیا, آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ جو ہے مجھ پر بہت زیادہ لادا جاتا ہے اور مجھے کھانے کے لیے کم دیا جاتا ہے, بھائی اس کا خیال رکھنا. ایک جگہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, ساتھیوں کو بھوک لگی اور ایک ہرن کا بچہ نظر پڑا, آپ نے اس کو بلایا اور ساتھیوں سے فرمایا بھائی اس کو ذبح کر لو. وہ ذبح کر لے گیا, اس کو کھا لیا گیا. اب کچھ دیر بعد میں ہرن آتی ہے, وہ آپ سے شکایت کر رہی ہے کہ آپ نے ہمارا بچہ پکڑ لیا اور جو ہے اس کو آپ نے ذبح کر لیا اور ہماری بچے سے جدائی کرا دیا. آپ نے, آپ تو دنیا کو ملانا آئے تھے نہ کہ جدا کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی ہڈیوں کو جمع کرو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کا حکم سے کھڑا ہو جا دوبارہ سے. جس خدا نے تجھے پیدا فرمایا تھا اس وقت میں اس خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے دوبارہ زندہ کر دے. فوراً وہ زندہ ہو گیا اور اچھلتا ہوا ماں کے ساتھ چلا گیا. حدیث میں واقعہ موجود ہے. تو کتنے سارے معجزات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. جبل ابو قبیس بالکل جو ہے صفا کے قریب میں, بالکل وہیں جو ہے حرم شریف کے پاس ہی جبل ابو قبیس ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کافروں نے اور جو منکرین اسلام ہیں انہوں نے مطالبہ کیا, ہم تو جب سمجھیں آپ کو کہ یہ چاند دو ٹکڑے کر دیں آپ, ہم تو سمجھیں گے آپ سچے نبی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا انگلی سے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے, ایک مشرق میں ٹکڑا چلا گیا, ایک مغرب میں چلا گیا.
اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ نے بھی اس کے گھرانے میں لوگ اس کو دیکھا. تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے معجزات، آپ کے ذریعے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، لیکن قرآن کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ معجزہ اللہ نے جو عطا فرمایا، یعنی کہ اور معجزات بہت سے تھے وہ اس وقت پورے ہو گئے، اور یہ قرآن کا جو معجزہ ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس جیسی چیز لانے سے عاجز ہیں. اس وقت قرآن نے اعلان کیا ہے، اب بھی قرآن اعلان کر رہا ہے میری جیسے کوئی ایک آیت تو بنا کر لیا ہے، ایک آدھ سورت تو کوئی بنا کر لیا ہے، آج تک کوئی نہیں لا سکا، اور قرآن کے زبر زور میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو بہرحال یہ بچے نے جو ہے قرآن پاک جو ہے حفظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائیں، اور خصوصاً ان کے والدین کو وہ اجر عطا فرمائیں، اور پھر جو ان میں معاونین ہیں اور جو اساتذہ ہیں، جو اہل محلہ ہیں، سب کو اس کا اجر عطا فرمائیں. عام طور سے اس کے فضائل سنائے جاتے ہیں. جس نے قرآن پاک پڑھا اس کا ماں باپ کو قیامت دن تاج پہنایا جائے گا. اب دوسرے لوگ سوچیں گے کمیٹی والے اور دوسرے کوشش کرنے والے سارا ثواب تو ماں باپ کو مل گیا، اساتذہ سوچیں گے سارا ثواب ماں باپ کو مل گیا، ہمیں کیا ملا بھائی، ہمیں تو محنت ملی صرف. نہیں، وہ تو جو ہے ماں باپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ذکر ہے وہ بتایا جاتا ہے، ورنہ خدا کے کلام کے لیے جس نے اپنی زبان سے بھی اچھا لفظ نکالا اس کو بھی قیامت تک ثواب ملے گا. جس نے کسی بھی طرح تعاون کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، اساتذہ کو بھی ثواب ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، نیک کام میں جس آدمی نے جس طرح بھی حصہ لیا قیامت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو اس بچے نے قرآن پاک پڑھا، جنہوں نے مسجد بنائی، جنہوں نے مدرسہ بنایا، جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا، جو اس سے خوش ہیں، جو کچھ بھی نہیں کر سکا آدمی صرف اس بات سے خوش ہیں کہ یہاں تعلیم ہو رہی ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے ثواب کا انبار. اور ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول و آداب ہیں اور کچھ برکتیں ہیں. قرآن پاک کے حصول کے لیے بھی آداب ہیں اور پھر اس کی برکتیں ساتھ میں آتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور علم دین قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے جو بھی متعلق ہے سب کچھ، اس کا اندر خیر و برکت اس وقت تک رہتی ہے، پوری خیر اس وقت وجود میں آتی ہے جب ادب ملحوظ رہے. اس لیے فرمایا بے ادب تنہا نہ خدرا داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، از خدا جوین توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب خود ہی بے ادب نہیں رہتا، وہ بے ادبی کی آگ لگانا چاہتا ہے پورے معاشرے میں. اللہ سے ہم توفیق چاہتے ہیں، ہم سب کو اللہ ادب عطا فرمائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب والا نصیب والا ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے قرآن پاک کے سلسلے میں یہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ادب ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے مت چھوڑو قرآن کو. کبھی بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہو ہمیں یا قرآن پاک کو اٹھانا ہو تو با وضو ہم ہوں. اور قرآن پاک کا ادب ایک تو یہ ہے اس کو باوضو چھوئے، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اساتذہ کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، سپاہیوں کا ادب. یعنی قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیم جو ہے اس میں ادب بہت ضروری ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اساتذہ کا ادب کریں. استاد کا تو بہت بڑا حق ہوتا ہے. باپ جو ہے وہ تین ہیں، ایک تو حقیقی باپ جس سے پیدا ہوا، دوسرا باپ استاد ہے، اور تیسرا درجہ جو باپ کو مل سکتا ہے وہ سسر کا بھی ہے. لیکن دو تو بہت زیادہ حقدار ہیں اس بات کے. ایک تو وہ یعنی جس کے ذریعے اس کی پیدائش وجود میں آئی ہے وہ جسمانی اعتبار سے، اور روحانی باپ جو ہے وہ استاد ہوتا ہے. اس لیے استاد بھی اتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے. طلبہ بھی، اساتذہ بھی، طلبہ بھی اور ماں باپ بھی وہ چاہیے اساتذہ کی پوری دنجوئی رکھیں. اب تو کچھ سختی نہیں مدرسوں کے اندر،
اور بلکہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں اب سختی نہیں کرنی چاہیے، بچوں پر زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے تو جو ہے بڑی بڑی سختیاں ہوتی تھی مدرسوں میں، اس کو برداشت کیا جاتا تھا۔ ایسے ایسے واقعات آپ سنو تو حیرت میں پڑ جائیں۔ ایک جگہ استاد نے ایک بچے کو مارا، اتنا مارا کہ اس کو پیر توڑ دیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی ذرا سی کسی کو کم چیز زیادہ لگ جائے نا اور اس کا نشان پڑ گیا تو فوراً ڈنڈا لے کے جاتے ہیں کہ استاد کی پٹائی کرنے کے لیے کہ ہمارے بچے کو تو اتنا مارے اس نے نشان پڑ گیا اس کو۔ نہیں بھائی، استاد کا تو بہت بڑا ادب ہے۔ اول تو چاہیے اساتذہ کو کہ تنبیہ بھی بہت اس سے کریں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے تو ماں باپ کو بڑی برداشت سے کام لینا چاہیے۔ تو خیر ایک جگہ استاد سے جو ہے بچے کا پیر ٹوٹ گیا اور اس نے گھر شکایت بھیجی گھر، میرا پیر توڑ دیا ہے۔ ایسے استاد کم وقت مجھے ملے ہیں۔ اس کے والد کو سنا، والد آئے، حال چال معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا پیر ٹوٹ گیا تھا تو کیا استاد نے تم پر ظلم کیا؟ ہاں میرے پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اچھا، استاد پڑھانے والا کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کو مارا اور وہ خدا کے بندے نے اس کو دوسرا پیر توڑ دیا کہ تم نے شکایت کیوں کی؟ علاج کے لیے کہلوا تھا، ہم علاج کرواتے، تم نے شکایت کیوں کرائی؟ اس نے دوسرا پیر توڑ دیا۔ اب دونوں پیر ٹوٹ گئے صاحب۔ پھر اس کا علاج کرایا۔ تو میں یہ نہیں کہتا آپ سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ ہے، اللہ ایسا وقت نہ لائے، لیکن ان لوگوں کا حوصلہ دیکھیے جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے۔ استاد کے اوپر ایک حرف نہیں انہوں نے نہیں کہا اور بچوں کو تنبیہ کی۔ ایسی تنبیہ شرعاً بھی چاہے ناجائز ہو، اس نے اپنے جذبے میں کر دیا۔ لیکن میں ایک قصہ سنا رہا ہوں آپ کو، لوگوں کا حال دیکھو، پھر ان کی اولاد کیسی پڑھی ہیں اور کیسا علم دین ان کے ذریعے چمکا ہے۔ آج تو ہم غریب اور فقیر اپنی جو ہے اولاد کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی اولاد کے لیے برداشت کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ہارون رشید بادشاہ ہوئے ہیں، بہت مشہور بادشاہ ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے بچے ایک استاد سے پڑھوائے۔ اب بچے جب استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں تو استاد جو ہے یہ کچھ ضروری نہیں ہے خدمت ان سے لینا ہی چاہتا ہو۔ اگر صحیح معنی میں استاد ہے تو بچوں کو ڈھنگ سکھانے کے لیے، سلیقہ سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے ان سے خدمت لیا کرتا ہے، اور اگر سچ مچ لے لے تو کیا عرض۔ باقی استادوں کا بھروسہ تھا ماں باپ پر۔ اب بادشاہ وقت آ گیا اور شہزادہ جو ہے پیروں پہ پانی ڈال رہا ہے۔ ہم جیسا کوئی نالائق ہوتا تو اچھا، پیر دھلوانے کے لیے میں نے بچے کو چھوڑا تھا، چلو جیل میں کر دو۔ لیکن وہ بادشاہ وقت تھے، سمجھدار تھے، آیا قریب میں اور بچے سے کہا کہ تم پیر پانی ڈال رہے ہو؟ کہ جی ہاں پیر پانی ڈال رہا ہوں۔ ارے خدا کے مدد، تمہیں پیر پانی ڈالنا چاہیے، پیر کو دھونا چاہیے تھا، ایک ہاتھ سے تو پانی ڈالنا چاہیے، ایک ہاتھ سے استاد کے پیر کو دھونا چاہیے تھا تمہیں، ابھی کوتاہی کر رہے ہو تم۔ استاد کا اتنا بڑا حق ہوتا ہے، اگر اس کے پیروں کو دھویا جائے، اس کی جوتیوں کو سیدھا کیا جائے تو علم آتا ہے، اور ماں باپ کو اس کو گوارا کرنا چاہیے۔ آج علم اس لیے تو نہیں آ رہا، ہم ہمارا بچوں کو، ہم اس اساتذہ سے بچوں کو بہت دور رکھتے ہیں یا ان سے بدگمان رہتے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں استاد مل جائے تو پھر ان کی جوتی سیدھی کرنا یہ ایک مستقل مرحلہ ہے۔ اور اتفاق سے ہم نے تو اپنے مدرسے میں جو ہے بچوں کو تعلیم دی ہے، نمبر وار روزانہ ایک بچے جوتیاں سیدھی کرتا ہے، سب کی، استادوں کی بھی اور طلبا کی بھی، تاکہ دماغ کنٹرول میں رہے۔ تو بہرحال تعلیم قرآن جو ہے یہ بہت اونچی دولت ہے۔ اس کے لیے جہاں اور مرحلے ہیں وہاں سب سے زیادہ مرحلہ ادب کا ہے۔ استاد کا بھی ادب ہو، درسگاہ کا بھی ادب ہو، اور علمی جو لائن ہے یہ تو ادب کی لائن ہے۔ ادب اور احترام ہوگا ایک دوسرے کا تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو ہے خود حافظ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا بھی ادب کرے، قرآن کا بھی ادب کرے، اس کا لحاظ رکھے۔ جہاں قرآن پر انعامات کا وعدہ ہے وہاں ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جو اس پر عمل بھی کر رہا ہو اس کا لحاظ رکھے کہ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے کس طرح بولنا ہے، مجھے کس طرح چلنا ہے، مجھے کس طرح جو ہے اپنا وقت گزارنا ہے۔ یہ نہیں جی میں آیا مذاق میں جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے بچے کو جو ہے حافظ بنایا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ حفظ قرآن پر جو انعامات ہو سکتے ہیں دنیاوی اخروی، اللہ تعالیٰ پورے انعامات میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائیں، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ پھر اور مزید جو ہے جاری فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔